ہم پشتو میں جو بولتے ہیں خبر کو وور کنا اکثر چے داسی مطلب یہ زمانہ سوک دو کسان داسی اول سر گفتگوی مہو گفتگوی او آگے کی یو کس چکم دنی نے خبشی اور روان شدی نابل اور پس دا بیک نواز کی چی علاقہ زمان خبر کو وور کنا یہ درشان دا سٹوڈنٹس اکثر دا یو سر چلا سدا ہو گئی مطلب یہ یو سر ریزننگ راشی ہو یو خبشی نابل اور کسو یو علاقہ زمان خبر کو وور کنا زمان خبر کو وور کنا پر ہمگا بات تو سنو یا میری بات تو سنو. تو بات تو سنو کے لیے ہم جسٹ لیسن کا لفظ استعمال کرتے ہیں مطلب کہ شارٹ سپیچ اس طرح خیال کوا احتیاط کوا سنگش منگا عام طور پر پور نہ باروزو یا اسکول ترازو یا اسکول نہ باروزو اسکول کی طرف سے ٹیچرز ہوئی پلا احتیاط کرے چ پور نہ رازیاں پور کی طرف سے پیرنٹس ہوئی احتیاط کرے پلا روان دی اگر پار منگا لفظ اس کو اردو کی احتیاط کرو اور اس کے لیے ہم ٹیک کیئر آف یا ٹیک کیئر جسٹ ٹھیک شو اس طرح کسشا دل تراشا واپس پورتزا انہیں دا الفاظ جدا منگا عام طور عام بولچال کے دیر زیادہ استعمال کو دے نو گورے کسشا اتر جاؤ دل تراشا ادھر آؤ واپس پورتزا یا واپس شا تو دا اگر پار منگا واپس جاؤ یا واپس گھر جاؤ دا اس دا شان کی کسشا نو گیٹ اپ عام طور منگا اکثر معشوم کرسے تو ہوئی پر منگا تو کسشا یا کٹ تو ہوئی جرے گا کسشا خوب بشے یا میز تو ہوئی جرے گا کسشا خوب بشے کسشا دا پر منگا لفظ چکم دینا گیٹ اپ یو گیٹ اپ چکم دینا وچے اگا منگا جی اے ٹی یو فی دے یو فی نو اگا منگا دا اف ان اسٹینڈ ورڈز دا فار یوز کو چینے گیٹ اپ جیسے ہم اکثر کلاس میں بولتے ہیں نا گیٹ اپ اسٹوڈنٹس یا یو گیٹ اپ تم اٹھ جاؤ سمجھ آئی بات تو یہاں سپیلنگ میں فرق ہے یہاں پر جی اے ٹی تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اوڈبل ایک جو ہے یہ اترنے کو کہتے ہیں اور گیٹ اپ اسٹینڈ اپ اس طرح واپس پورتزا تو واپس جاؤ اس کے لیے ہم کہتے ہیں گو بیک ٹو ہوم بہروزا پر منگا باہر نکلو دا پر منگا گیٹ آؤٹ جس طرح ہم گھروں میں بھی بولتے ہیں اور اسکول میں بھی بولتے ہیں اکثر اسکول میں ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کلاس میں شرارت کرتے ہیں تو ٹیچر پنشمنٹ کے طور پر اسے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ کلاس سے باہر نکل جاؤ یا جسٹ سینگ نکل جاؤ تو نکلنے کو ہم کیا کہتے ہیں گیٹ آؤٹ اس طرح پیرنٹس اکثر اوقات گھروں میں بھی ایسا کرتے ہیں گھر سے بھی باہر نکالتے ہیں اور کمرے سے بھی باہر نکالتے ہیں شرارت کرنے پر بچوں کو ٹھیک ہے نا اور اس طرح دل تراشا کم ہیئر تو یہ ہم عام طور ہر جگہ سنتے آئے ہیں مطلب اسکول کے طرف سے بچے ٹیچرز اکثر ہوئے چیز دل تراشا پور کے طرف پیرنٹس بھی الگ دل تراشا بچے دل تراشا مطلب او جملی دی منگا یہ روزمرہ روٹین کی زیادہ استعمال ہو کم ہیئر اس طرح واپس جاؤ گو بیک ٹو ہوم ہاں اس طرح ایک جملہ بہروزا ہغسنگ دا عام طور چکم دینا منگا اکثر بچے تفوس کو دے یوبل مطلب انہیں کازنس کی یا کلاس میٹس کی سوکتا سی یوبل سر ملاو شنو آگو تو گیرہ کا فلان کی سنگ دے فلان کی سنگ دا پاکستان منگا بشتو اصطلاحی کو نو دغشان دے کی ہغسنگ دے یا ہغسنگ دا کو فیمیل بھی مطلب انہیں اسٹوڈنٹس بھی فیمیل اسٹوڈنٹس نو اگر کہ اول سر ملاو شنو دا تھرڈ پرسنس تفوس کی مطلب انہیں تھرڈ فیمیل پرسنس چکم دا اگی دا گروپ ممبرز بھی دا اگی تفوس کی دغشان کو الکان دے اول سر ملاو شنو اگر دا خپل ملگری تفوس کی نو ہغسنگ دے یا ہغسنگ دا نو تغیرہ فرمونگا انگلش اصطلاحی اس کو how is he how is she اگر لڑکا ہو تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ how is he وہ کیسا ہے اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ how is he how is she وہ کیسی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح ایک اور جملہ یو بل سرا جگڑی متوے دا منگا حکایتن نصیحتن اسکول کے اندر اصطلاح اس کو پکور کی اصطلاح دے رہی اس کو مشمان تو عام طور ہدایت پر طور باندھی ہوئی یو بل سرا لکھے جگڑی متوے میں جو صحیح ساتھ ہے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں ڈونٹ کال ایچ اور اس طرح ایان دکان کم سے دے منگا پشتو کے اکثر وہی کنا دا سے سوک منگا دکان طرف تلے گی وہ منگا دکان نہیں معلوم منگا تو ڈائریکشن آتا سی رہا مطلب انہیں کس طرف جانا ہے یا کس طرف ہے دکان تو ہم کہتے ہیں کہ ایان دکان کم سے دے ایان کی دکان کہاں ہے یا اگر ہمیں کوئی گھر میں کہتا ہے کہ چلو بازار میں وہ بچر شاپ جو ہے مطلب جو قصائی کی دکان ہے اس سے گوشت لاؤ لیکن آپ لوگوں کو قصائی کی دکان معلوم نہیں ہے یا آپ لوگوں کو اور جنرل اسٹور کے بارے میں بتاتے چلے کہ فلاں جنرل اسٹور سے کچھ سودا لے آؤ آپ کو کوئی معلوم نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کہاں ہے
تو اس کے لیے ہم انگلش میں اردو میں اس طرح بولتے ہیں کہ ایان کی دکان کہاں ہے, بچر شاپ کہاں ہے, مطلب قصائی کی دکان کہاں ہے, یا کوئی اور جنرل اسٹور آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہو تو آپ لوگ اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ کس طرف ہے یا کہاں ہے. تو اس کے لیے ہم انگلش میں لفظ جملہ استعمال کریں گے, ویئر از ایان شاپ, ویئر از بچر شاپ, ویئر از ایان شاپ, ویئر از بچر شاپ, ویئر از کارپینٹر شاپ, مطلب یہ ترکان کی دکان کہاں ہے یا او فلاں جنرل اسٹور کہاں ہے. تو اس کے لیے where is Ayan shop, where is butcher shop, where is carpenter shop, یا where is any other general stores about which you want اور general stores جس کے متعلق آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا نام لکھ لیں. تو یہاں پر ایان کی جگہ آپ لوگوں نے اس کی نیم جو ہے اسے چینج کرنی ہے. یس, اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کی انگلش میں اگر آپ لوگ اسے کنورٹ کرنا چاہیں, مطلب انگلش میں بولنا چاہیں تو اس طرح بولیں گے, اور اگر اردو میں بولنا چاہیں تو اس طرح, اور اگر پشتو میں ہے تو وہی جملہ.